رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، جو 12 رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل اور سنتوں میں کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے کبھی ایک طرف کو اور کبھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز تراویح پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر و انعام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ، اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نماز کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسے ہی افضل ہے جیسے کہ چھپ کر دیا ہوا صدقہ اعلانیہ صدقے سے افضل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، تو تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیرتے ہیں
اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے، آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہے محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عبداللہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی۔ حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھے، پھر دعا میں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے، جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ادھوری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوتا، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کو کنتار برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنتار 12,000 اوقیہ کا ہوتا ہے، اور ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو دوزخ کی آگ اس کی کھال کو بھی نہ چھوئے گی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کرسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو، میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال لے کر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت کمانے والا شخص نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ روانہ فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس شخص سے کوئی گناہ ہوا پھر اس نے اچھی طرح وضو کیا اور کھلے میدان میں جا کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی چادر مبارک کو الٹا، یہ گویا نیک فال تھی کہ اللہ تعالی ہمارا حال اس طرح بدل دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بحرین تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے بچا لیں گی۔ اسی طرح گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی بعد کی برائی سے بچا لیں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور اور نہ باقی قرآن میں اس جیسی کوئی صورت اتاری ہے، اور یہی وہ صورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں
جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورۃ فاتحہ کے آخر